لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابات بلند خود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم عليه سبحان اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور من نور الله تیری معراج کے طول و قلم تک پہنچا تیری معراج کے طول و قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا ارے بے وفا کو دل نہ دینا گرچہ مثل حور ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ ارے بے وفا کو دل نہ دینا گرچہ مثل حور ہو دل اس دلبر کو دینا جس کے سینے میں محمد کا نور ہو دل اس دلبر کو دینا جس کے سینے میں محمد کا نور ہو بے واجب تعظیم علماء نعت خوانان حضرات سامعین حضرات سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیا مقصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ.
جس میں رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کی حقیقت کا بیان فرمایا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بلکہ یوں کہیے امام ربانی مجدد منور الف ثانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی مکتوبات میں فرماتے ہیں شخصیت کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری آیہ مقدسہ میں رب کائنات نے حقیقت محمدیہ سے پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی شرح و بس سے مفسرین محققین مدققین نے اس پر بڑی شرح و بس سے دلائل دیے ہیں کہ یہ معراج جو ہے یہ جسماً و روحاً معراج ہے. اس کی دلیل اگر کہ میں کہوں کہ آج رات میں امریکہ سے گھوم کر آیا ہوں اور میں نے فجر نماز آ کے پڑھائی ہے تو آپ کہیں گے پیر صاحب تو جھوٹ بولتے ہیں، پیر صاحب تو ادھر تھے، کہاں امریکہ گئے ہیں. اگر میں کہوں کہ خواب کی صورت میں تو آپ یقین کر لیں گے کہ خواب میں تو جہاں مرضی آپ کو چلا جائے. مختلف مقامات پر حضور کی متعدد معراج کا ذکر ہے اور جس میں بالاتفاق یہ معراج جس کا بنی اسرائیل میں ذکر ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں یہ جسماً و روحاً ہے. اگر جس روحاً ہوتا تو کبھی بھی جاہلوں کا سردار انکار نہ کرتا، کفار و مشرکین مکہ انکار نہ کرتے. ان کے انکار کرنے کی وجہ ہی یہی تھی کہ جاہلوں کا سردار دوڑتا ہوا گیا کہ قحافہ کے بیٹے سے اس کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی ابو بکر صدیق نقش بندیوں کے جد اعلیٰ، سبحان اللہ، صدیقوں کے سید و سردار. تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے حشام کے بیٹے، اے عمر، ابو جہل کا نام عمر بن حشام ہے، اے حشام کے بیٹے عمر، کیا یہ الفاظ یہ واقعہ نبی کی میرے آقا کی زبان مبارک سے سن کر آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں سن کے آیا ہوں. عقل تسلیم نہیں کرتی کہ فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ پہ امامت کرا کے پھر پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر ما کان و ما یکون کی سر. آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ قربان جائیں صدیقوں کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نہیں نطق کرتا، نہیں بولتا میرا محبوب عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی مرضی سے. ان کا یقین تھا کہ رب کائنات کا عظیم معجزہ صادر ہوا ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر میرے محبوب کی زبان مبارک سے نکل گیا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے معراج کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور لفظ سبحان نے آ کر
دیکھیں معجزہ کہتے ہیں عجز یا عجزو عجزن، ایسا کام کرنے سے پوری دنیا عاجز آ جائے، جو وہ کام کر گزرے یا تو وہ خدا کی ذات ہے یا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، میں نے تصوف پڑھا ہے ہر چیز، یہاں پر غوث قطب ابدال بھی مل کر کہے نا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ منسوب کر دیا ہے سید النبی کی ذات کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ کام نہیں کر سکے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر زمین پہ گرا۔ تو یہ نبی کی ذات ہے، سید النبی کی ذات ہے۔ تو اگر یہاں پر ہوتا خواب رؤیت صادقہ کا معاملہ تو لفظ سبحان کبھی نہ آتا۔ یعنی معجزہ کہتے ہیں عاجز یا عجز عجزن، ایسا کام کرنے سے مخلوق عاجز آ جائے تو رب عجز سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے لفظ سبحان لایا کہ میں اگر ایک گندے قطرے سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے سانچے میں ڈال کر انسان کو خوبصورت و خوبصیرت بنا سکتا ہوں، پھر مٹی میں بنا سکتا ہوں، منہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر رب کائنات اسی مٹی سے پیدا کر سکتا ہوں۔ وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ آج دیکھیں مستشرقین اس چیز کے انکاری ہیں، ہندو مذہب اس چیز کا انکاری ہے، وہ جلا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ قبر حشر میدان محشر کا کوئی عذاب نہیں، کوئی کنسپٹ نہیں ہے، یہ بس ختم ہو گیا۔ اور پھر دلیلیں دیتے ہیں، ضیاء النبی اٹھا کے دیکھیں، اس کے بڑی ابتدائی میں جو فرقوں کے متعلق باتیں کی ہیں نا، چیف جسٹس پیر کرم علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے وہاں پر اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کا تصور ہے کہ مر گیا تو ختم، کوئی عذاب جزا و سزا کا تصور نہیں۔ تو رب کائنات کے ان پاکیزہ نفوس نے دلائل دیے ہیں کہ اے انسان، ایک مردہ قطرہ اگر رحم مادر میں جائے، رب کائنات اس مردہ کو زندگی عطا کر سکتا ہے، پھر صورت و سیرت عطا کر سکتا ہے، صفات عطا کر سکتا ہے، تو وہ رب سے بعید ہے کہ مارنے کے بعد زندہ کرے۔ ایک حل عطا علی الانسان، سورہ دہر میں فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اے میرے محبوب، آپ نے نہیں دیکھا کہ انسان پر ایک ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شاید نہ تھا، یعنی گندا قطرہ تھا، اللہ نے اس قطرے کے اندر جان ڈالی، اسے انسان بنا کر پھر قربان جائیں۔ اس کی بھی بڑی عجیب تشریح ہے، اس کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ سخن موضوع ہے، موضوع سخن بنایا ہے معراج۔ الذی اس میں موصولہ ہے، اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ عبد عربی میں کہتے ہیں عبادت کرنے والا، عبد اور معبود کے درمیان میں جو تعلق ہے نا، جو رشتہ ہے، وہ عبادت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ کہتے ہیں بھائی وہ فلاں کون ہے تیرا، یہ میرا دادا ہے، فلاں کون ہے، یہ میرا باپ ہے۔ بھائی تو بندہ ہے، تیرا کوئی تعلق اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ تو عبد و معبود کا جو تعلق، جو رشتہ ہے، ریلیشن شپ ہے، وہ ہے عبادت کی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اہل دل فرماتا ہے زندگی یامد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ نے عبادت کے لیے زندگی دی ہے۔ وما سورہ ذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نفی کی گئی ہے کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو۔ کلمہ اصل لا کر اللہ نے جو اصل مقصود تھا الا لیعبدون، کہ یہ میرا بندہ ہے، میری عبادت کرے، میری عبودیت اختیار کرے۔
میرے اس رشتے کو استوار کرے جو عالم امر میں الستو بربکم قالوا بلا شہیدنا کا دعویٰ کر کے آیا، وعدہ کر کے آیا تھا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ الذی اسری بعبدہ، اصل میں عبدہ تھا، با حرف جار ہے، اس کے ماں بعد جو چیز آتی ہے، جو بھی لفظ آتا ہے اس کو مجرور کیا جاتا ہے، یعنی زیر دی جاتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ شاعر مشرق فرزند سیالکوٹی علیہ الرحمہ نے اسی عبد کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، فرمایا عبد اور ہے عبد ہو اور ہے، عبد اور ہے عبد ہو اور ہے، ما سراپا انتظار منتظر۔ فرمایا بندہ کیا کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی عبد ہیں، عبادت کرتے ہیں، گریہزاری کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، یا اللہ یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ان کے پس کچھ کیا ہے، یا اللہ تو ہم پہ راضی ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد زاغا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ادائے کے بخشش میں اسی عبد کامل کے متعلق فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کہ یہ عبد کامل میرا بندہ مجھ پہ راضی ہو جائے ایسا۔ اور اس معراج کا جو واقعہ رونما ہوا نا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی شان نزول کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں نا انسان اداس ہو جائے، کوئی غمداری ہو جائے، کوئی بڑا مغموم ہو جائے، تو کوئی اچھا دل جانی دوست مل جائے نا تو وہ اس کا غم جو ہے وہ راحت میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو رب کائنات نے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر آزمائش اور ابتلا میں ڈالا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انبیوں کا ستانہ آزمائشیں یعنی انام و مسائل جو ہیں ایک پلڑے میں رکھا جائے، فرمایا سارے نبیوں کا ستانہ ایک پلڑے میں، اور دنیا میں مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی ہیں، اذیتیں دی گئی۔ انگریز مورخ دی ٹائمز رسالہ انگلش میں اس کے اندر میں نے خود پڑھا، شعب ابی طالب کے اندر 3 سال جو میرے آقا کو محصور رکھا، قید کر کے رکھا، انگریز انگلیاں چباتا ہے کہ اللہ کا نبی اور اس کے پیروکار کس طرح بغیر کھائے پیے زندہ رہے۔ آج تو ایک دن بڑا مشکل ہے، 3 سال کا عرصہ انگریز لرزہ بر اندام ہے، کیونکہ حضور کی شان یہ ہے کہ تنزل الرحمت عند ذکر صالحین، جس جگہ پر نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو پھر سید النبی ہیں، جس اس محصور یعنی شعب عربی میں کہتے ہیں تنگ گاٹی کو، ابی طالب یعنی حضور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے والد مکرم کی وہ جگہ جو تھی، وہ ٹکڑا جو زمین کا تھا وہ آپ کی ملکیت تھی، اور قدرت خدا کی کہ پہاڑی سلسلہ تھا، اور اس میں سے بالکل ایک پک ٹنڈی یعنی کہ اس طرح کہ آدمی سیدھا گزر بھی نہ سکے، اس طرح کی وہ گاٹی تھی کہ آدمی گزرے، آگے جا کر کھلا میدان تھا جو آپ کی پراپرٹی تھی، اس میں معذور کر دیا گیا، آمد و رفت جو ہے نا ختم، نہ باہر سے کوئی چیز جانے دیتے تھے نہ اندر سے باہر آنے دیتے تھے۔ صحابہ کرام رات کو پانی کے جو رب کائنات نے انتظام فرمایا تو فرماتے ہیں کہ وہ چمڑے کے ٹکڑے جو ہیں وہ پانی میں بھگوتے اور صبح کو چوس چوس کر جو ہے وہ اپنا گزارا کرتے ہیں، اور رب کائنات نے ان کی زندگیوں کو دوام کس طرح بخشا کہ حضور خود فرماتے ہیں۔ اب کامل یہاں پر ایک تھوڑا سا ایک نقطہ میں عرض کروں، نبی کے ہوتے ہوئے بالاتفاق شرع عقائد کی کتب میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد مخلوق خدا میں جو مقام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی اور مائی کے سبحان اللہ۔ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں،
وصال کے روزے حضور نے رکھے بغیر کھائے پیے. حضرت ابوبکر صدیق پر غالب ہوئی محبت رسول، عشق رسول. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اتباع رسول کرتے ہوئے آپ نے بھی وصال کے روزے رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد نبی میں آ رہے تھے، حضور کی نگاہ نبوت اٹھی، دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں. پوچھا صدیق کیا حالت بنا رکھی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع کرتے ہوئے وصال کے روزے رکھنے شروع کیے. وہ نوجوان کہ جو شرع عقائد کے لحاظ سے دنیا میں نبی کے بعد سب سے ممتاز ہستی ہے، میرے آقا نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ جب ابوبکر صدیق جیسا جوان نبی کی مثل نہ بن سکا تو آج کا خبیث ملا کیسے کہتا ہے کہ نبی ہم جیسے؟ سوچنے کی بات ہے. تو عرض کرنے کا مقصد فرمایا ایکم، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ ابھی تو ربی یطعمنی و یسقینی، میں تو وہ ہوں جو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. یہاں پر میرا عشق اس چیز کا جو ہے فترہ دے رہا ہے. اگر مثال کے طور پہ پیر صاحب کے پاس کوئی دعوت دے، پیر صاحب کو اگر 10-15 مرید ساتھ چلے جائیں تو آپ خود اندازہ کریں کیا وہ پیر کے صدقے وہ بھوکے رہیں گے؟ سب کو کھانا ملے گا. تو رب کا محبوب تو رات رب کے پاس گزارتا ہے، رب کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. 3 سال رب کے در پہ پڑے، رب نے محبوب کے صدقے میں تمام صحابہ کو بھی کھلایا. اس لیے کوئی صحابی نہیں مرا الیاذ باللہ، کسی صحابی کی شہادت واقع نہیں ہوئی، سب زندہ و جاوید رہے دنیا والوں کو، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا محبوب نہ کھانے کا محتاج ہے، نہ پینے کا محتاج ہے، نہ سونے کا محتاج ہے، نہ شادیوں کا محتاج ہے، نہ تجارت کا محتاج ہے. اگر وہ نبی فوق ید اللہ فوق ایدیہم کی تفسیر میں امام باسی فرماتے ہیں یہ تو سارے معاملات اس لیے نبی نے کیے ہیں کہ امت کے لیے اتباع اور سنت بن جائے. نبی تو وہ ہے کہ وہ محتاج نہیں. فرمایا اسرا بعبدہ، عبد کامل، عبد کامل، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر ما سرا پا انتظار و منتظر. جبریل علیہ السلام سے پوچھو، سیاستہ اٹھا کے دیکھو، حضرت موجود ہیں، ان کے مطالعے میں بھی ہوگا کہ جب بھی جبرائیل امی آئے، کبھی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی مکمل تفسیر بن کر ساری رات جو ہے وہ قدمین مبارک متورم ہو جاتے، پاؤں سے خون بہنے لگ جاتا، اتنا یعنی شب زندہ دار نبی. اس رات جب جبریل لینے آیا تو حضور کملی اوڑھ کر سوئے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نظام جب بدلتا ہوا دیکھا نا تو جبریل علیہ السلام شسر و پریشان ہو گئے کہ یہ نبی کے در میں جب بھی آیا ہے، سفر میں دن میں آیا ہو، رات میں آیا ہو، کبھی قیام میں ہے، کبھی سجود میں ہے، کبھی سفر میں ہے، کبھی حضر میں ہے، کبھی داد رسی کے لیے ہے، کبھی جنگ میں ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ تیرا محبوب تو کمری اوڑھ کر سویا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان. اب کیا کروں؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام الف لام میم کا جو تصور ہے نا، فرمایا الف سے مراد اللہ ہے، میم سے مراد محمد ہے، لام سے مراد جبریل ہے، درمیانی واسطہ ہے قرآن کے نزول کا جبریل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب کائنات نے فرمایا نا جبریل علیہ السلام کو پتا کہ فوق صوت النبی، اگر نبی کی آواز سے بلند اپنی آواز کروں گا تو تحبط اعمالکم، تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا آواز نہیں دی کیونکہ عزازیل کو راندہ درگاہ الہی دیکھا تھا جبریل علیہ السلام، یہ وہ تو امتی نبی تھے، یہ تو سید النبی ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ تیرا محبوب تو کملی اوڑھ کر سویا ہوا ہے، کیا کرے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا یا جبرائیل قبل قدمے، اے جبریل میرے محبوب کے پاؤں مبارک سے کملی کو سرکا لے اور اپنے کافور کے ٹھنڈے ہونٹوں سے میرے محبوب کے تلوے چوم لے، ٹھنڈک محسوس کر
کر کے میرا محبوب خود ہی آگے اصل میں نبی سویا نہیں تھا، یہ ادائے محبوبانہ تھی۔ نبی تو سوتا ہی نہیں، کیونکہ اگر سوتا ہوتا تو نیند مفسد وضو ہوتی۔ نبی کی نیند بھی شرح قائد والے لکھتے ہیں مفسد وضو نہیں ہے۔ ہم ادھر ایسے بیٹھے ہیں نا، ذرا سی اونگ آگی ایسے ہو گیا نا، ٹیک لگ گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ نبی چت پہ لیٹ جائے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، سبحان اللہ، کیونکہ حضور فرماتے ہیں ہم سو جائیں تو ہم غفلت کی نیند ہے۔ حضور فرماتے ہیں تنام عینی ولا ینام قلبی۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے عائشہ میری آنکھیں نیند کر رہی ہوتی ہے، مگر نیند کی حالت میں بھی میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو نقش بندیوں کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق کے سینے میں وہی نبوت کا نور جو ہے، میرے آقا نے فرمایا صدر ابی بکر جو کچھ میرے سینے میں تھا ابوبکر صدیق کے سینے میں تھا۔ سبحان اللہ، تو فرمایا عبد کامل اسرا، عربی میں اسرا اصل میں رات کی سیر کو کہتے ہیں۔ بھئی آپ دیکھیں، ہم کسی دوست کو دعوت دیں کہ بھائی آؤ سیر کریں، میں آپ کو جو ہے وہ پنجاب سیالکوٹ کی سیر کراؤں، کراچی کے دوستوں کو کہوں بھئی آؤ میں سیالکوٹ کی سیر کراؤں۔ پچھلے دنوں کوئی دوست آئے نا میرے تو سیر کرائی ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے نا بجلی آف ہو کہوں کہ بھائی سیر کو چلے، کیا دیکھیں گے بیچارے اندھیرے میں۔ اور پھر ایسا بھی میزبانی کے خلاف ہے کہ میں کہوں مہمانوں کو بھائی اندھیرا ہے میں تو نہیں جاتا ہوں، خود سیر کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو با مصاحبت کی بتا رہی ہے اسرا بعبدہ، اس بندے کامل کو سیر کرانے والا خود اللہ تھا۔ سبحان اللہ، با مصاحبت کی ہے، اللہ نے خود سیر کرائی، اس لیے سبحان لایا کہ پاک ہے اللہ، آج عاجزی ان کی ساری سے۔ اور میں لیلم من المسجد الحرام، رات لیلم کی تنویر برائے تقلیل ہے، مفسر فرماتے ہیں کہ ساری رات نہیں، آدھی رات نہیں، پونی رات نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسجد اقصی حرام سے مسجد اقصی تک، کیونکہ عربوں نے اس سے پہلے مسجد اقصی دیکھی نہیں تھی۔ مفسر فرماتے ہیں رب کائنات نے اس مسجد اقصی کی حقیقت سے خود پردہ اٹھایا، فرمایا تاکہ عرب تردد میں نہ پڑے کہ مسجد اقصی کیا ہے۔ اتنا تو پتہ ہے کہ تمام نبیوں کا قبلہ اول ہے، فرمایا اقصی الذی، یہاں پر بھی اس میں موصول لایا، وہ مسجد اقصی بارکنا حولہ، برکتیں عطا کر رکھی ہیں حولہ سے ارد گرد۔ سبحان اللہ، وہ ضمیر راجع ہے لفظ مسجد حرام، مسجد اقصی، وہ ضمیر راجع ہے اقصی کی طرف، یعنی اللہ نے فرمایا بارک تو بارکنا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے برکتیں، ماں خدا تو وحدہ لا شریک ہے، وحدہ یکتا ہے، یہاں پر متکلم جمع کا صیغہ کیوں لایا؟ رب کائنات نے جب نظام ڈسپلن کو چلانا ہو نا تو رب کائنات خود نہیں کرتا، جبریل علیہ السلام اور انبیاء کے ذریعے وہ مقام جو ہے وہ بناتا ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ فرمایا بارکنا حولہ، اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ مفسر فرماتے ہیں بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں کیا ہیں؟ بالاتفاق مفسر فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی سے جو بیرونی بہت بڑا یعنی باغیچہ ہے نا، جگہ ہے نا، وہاں متعدد انبیاء کرام کے مزارات اور قبور ہیں۔ اس نص قطعی سے پتہ چلا کہ جہاں پر کسی نبی یا ولی کی قبر ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے بارکنا حولہ، جہاں پر نفوس قدسیہ مدفون ہوتے ہیں وہاں رب کائنات کی خاص برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کہا کہ تنزل الرحمت عند ذکر سال، جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت جھم جھم برستی ہے، جہاں پر اللہ والے یا اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی غوث قطب ابدال خود موجود ہو وہاں رحمت کا عالم کیا ہو، تو وہاں تو مدفون ہے۔ بارکنا ہو لہو، فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں، وہ ضمیر راجع ہے عبد کی طرف، ہم اپنے بندے خاص کو جو سیر کرائی ہے نا، جو معراج کرائی ہے، تو ہم دکھائیں
اس بندہ خاص کو من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نشانیاں کیا تھی؟ تمام انبیاء میرے آقا سے پہلے دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، انتقال کر گئے. انتقال کو لوگوں میں نے مر کے مٹی ہونا نہیں، منتقل ہونا ہے. ینتقل دار الی دار، ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں منتقل ہونا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ دیکھو نا، مظفر پور میں رہتا تھا، میں مر کے مٹی تو نہیں ہو گیا، وہاں سے میں نے انتقال کیا، یعنی منتقل ہو گیا ہوں بابڑیا والے. میرا وجود ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اپنی نشانیوں میں سے اپنی نشانیاں دکھائیں. نشانیاں کیا تھی؟ شرائع اٹھا کے دیکھے. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تاخیر ضرور ہوتی ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر پر حضرت ابراہیم جد عالم جد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ اس بیت اللہ کی آبیاری کے لیے، اس کی رکھوالی کے لیے اس کا متولی اسماعیلی نبی پیدا فرما. سبحان اللہ. اب اصل بات یہ تھی کہ جد الانبیاء حضرت اللہ کا خلیل، خلیل خلت سے مشتق ہے، خلت خلال سے ہے، یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا خلال کہلاتا ہے. تو فرمایا حضرت ابراہیم تو وہ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہے. خلیل کہتے ہیں خلت سے مشتق. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نے جو دعا مانگی ہے تو ڈائریکٹ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور پیدا ہوتے، مگر ایسا نہیں. آپ کی دعا اور حضور کی ولادت میں 5,500 سال تک کا فاصلہ ہے. اور پنجابی میں کہتے ہیں نا گاڑے پڑ جاتے ہیں. ایک عورت ایک دن آئی، حضرت جی میں تے دعاواں کر کر کے تھک گئیاں، اللہ سن دیں. میں کہا یاذ باللہ نقل کفر میں کہا توبہ کر اے میری بہن، یہ شرع قائد کے خلاف کلمات کفریہ ہیں. اللہ نہ سننے سے پاک ہے. اللہ تو حی القیوم ہے، ہر وقت سنتا ہے. تیرے دل سے جو ہے وہ تیرے دل میں خیال تخیلات گزر رہے ہیں، ابھی زبان پہ آئے نہیں، وہ بھی جانتا ہے. اللہ نہیں سنتا، بلکہ یہ بخاری شریف میں ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ دن قیامت کے گناہوں کا پلڑا نیچے ہوگا، نیکیوں کا اوپر ہوگا. رب کائنات فرمائے گا اس بندے کو لے، حقیقت جانتا ہے، ساکے عرش سے ایک ٹکڑا، انچ کا ٹکڑا نکالے گا، اللہ وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھے گا، نیکیوں کا پلڑا نیچے، برائیوں کا اوپر. اللہ یہ کرامن کاتبین چیخ اٹھیں گے، اللہ ہم نے تو ہر نیکی اور برائی لکھی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ مستحق جہنم ہے، یہ جنتی کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ. جب انسان دعا کرتا ہے نا، اے فرشتوں یہ ڈائریکٹ میرا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ دعائیں مانگتا رہا ہے. یہ دنیا میں نے اس لیے کیونکہ میں علیم بذات صدور ہوں. حقیقت ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت کا کامل، قدرت کا مالک مطلق ہوں. اگر میں دنیا میں دے دیتا تو یہ بندہ مجھ سے ہٹ جاتا، غافل ہو جاتا. آج اس دعا کا ثمر جو ہے وہ میدان محشر میں عطا کر کسی جنتی بنا رہا. سبحان اللہ. اس سے میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں جو سن رہی ہو، خبردار کبھی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا کہ اللہ میری دعا کو نہیں سنتا، بلکہ جب دعا مانگو تو تردد بھی نہ رکھو. اہل تصوف فرماتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں یہ اللہ نے قبول کر لی. سبحان اللہ. یہ کامل یقین. سبحان اللہ. تو فرمایا من آیاتنا، انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، یا اللہ یہ جبہ نبوت ہم سے واپس لے لے، ہمیں نہیں نبوتیں چاہیے. یا اللہ تیرے محبوب کا امتی ہونے کا شرف. سبحان اللہ. اب انبیاء نے دعائیں مانگی من آیاتنا لنریہ من آیاتنا. اللہ نے نشانیاں کیا دیں؟ تمام نبیوں نے دعائیں مانگی امتی ہونے کا. رب کائنات نے جسدن پر روحن، کیوں
کہ روح کے اوپر جماعت نہیں ہے، نماز نہیں ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، وہاں نمازوں کا جھنجھٹ بھی ختم ہو جائے گا جنت میں، یاد رکھو۔ یہ حدیث اور سیاست میں سب کچھ تصور ہے، تو عرض کرنے کا مطلب وہاں صرف اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے، اصل مقصد ہے اللہ کی یاد، تو وہی یاد ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ واجہ ہندی والا تو فرمایا کہ عام امتی کو تو جو ہے وہ ہر جمعے کو، جمعے کے وقت، جمعے کی نماز تو نہیں ہوگی، جمعے کا وقت اس طرح اجتماع ہوگا بغیر حجاب کے اللہ اپنا دیدار کرائے گا، مگر ان میں سے ایسے بھی کاملین واصلین ہیں، رب کائنات فرمائے گا ان کو جنت سے نکالو، ساقِ عرش کے نیچے لے آؤ اور حجاب ہٹا دو، یہ 24 گھنٹے میرا دیدار، یہ اللہ کے خاصہ ہے۔ تو ارگرہ من آیاتنا، تو یہ نشانیاں یہ تھی کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو سید یعنی امام الانبیاء بنانا تھا اور دکھانا تھا کہ اے میرے محبوب، انبیاء کے اجساد جسموں یعنی زمین پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ میرے آقا جب رف رف سوار ہوئے نا براق پہ، تو آپ کی نظر جو ہے وہ براق کا پاؤں منتہائے نظر تک پڑتا تھا۔ منتہائے نظر کیا ہے؟ آپ کھلے میدان میں چلے جائیں، آپ ایسے دیکھیں نا، آسمان کا کلابہ زمین سے ملا ہوا نظر آئے گا، چاروں طرف دیکھو تو ایسا آسمان لگے گا جیسے پیالے کی طرح بند ہے، ہم اس کے اندر ہیں، زمین سے یہ کنارہ ملا ہوا ہے۔ جہاں تک وہ کنارہ ملا ہوا نظر آ رہا ہے یہ منتہائے نظر ہے، اس سے آگے نظر نہیں جاتا۔ اب منتہائے نظر دیکھو کروڑوں میل ہے، جہاں پر متصل لگ رہا ہے زمین و آسمان کا کلابہ۔ فرمایا میرے آقا نے ایک پاؤں براق کا یہاں تھا، دوسرا منتہائے نظر تک تھا۔ فرمایا براق جا رہی ہے، میری نظر اٹھی تو جبریل حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قبر انور میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ کا سواد کے ساتھ صلاۃ کا لغوی معنی نماز بھی ہے اور صلاۃ و سلام درود شریف بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب مسجد اقصیٰ میں میرے آقا گئے تو دیکھا تو پہلے صف میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبیوں کی رفتار کیا ہے۔ تو پھر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، رب کائنات نے محبوب کو یہ نشانیاں بتا دی، دکھا دی کہ اے میرے محبوب، سارے انبیاء تیری غلامی کو چاہتے تھے، اب امام تو بن جا، تمام نبی تیرے مقتدی بن کر تیرے نمازی بھی بن جائیں، تیرے مقتدی بھی بن جائیں اور تیری امت میں بھی شامل ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے شرع قائد میں ہے کہ نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، تمام نبیوں نے امتی ہونے کی دعا مانگی، معراج کی شب رب کائنات نے یہ نشانیاں دکھا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کی آخری بات کروں، اس کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا ٹکڑا دلالت کرتا ہے رب کی ذات پر بھی اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ سبحان اللہ۔ اگر تحقیق وہ ذات ہے جو سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، اگر رب سے ہوگا تو یہ ذاتی ہوگا، اگر محبوب سے ہوگا تو رب کی عطائی ہوگا، کہ رب نے سماعت و بصارت عطا کی ہے، مگر عام سماعت و بصارت ہماری طرح نہیں ہے۔ نبی جس طرح آگے دیکھتے تھے، رب نے یہ تصرف عطا کیا تھا کہ پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم، باوضو رات کا پچھلا پہرا، جھوٹے پر خدا کی لعنت، جو تشریعی ولی ہیں، نبی کی سنت اور محبت کے سانچے میں اپنے آپ کو فنا کر چکے ہیں، رب کائنات یہ نعمت انہیں بھی عطا کر دیا۔ میں باڑہ شریف میں افغانستان میں میں نے خود اپنے پیر و مرشد پیر ارچی مبارک علیہ الرحمہ کی خدمت میں نماز ادا کر رہا تھا۔ اب نماز تو آپ حجرے سے آئے ہیں، اب محراب سے نکلا کرتے تھے، یہ انہی کی سنت سمجھتے ہوئے میں نے اپنے حجرے کا دروازہ اب محراب میں رکھا ہے، اپنے پیر کی سنت کو سمجھتے ہوئے، اتباع سمجھتے ہوئے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ عائشہ جو ہے وہ آپ کا محراب میں کھلا کرتا تھا۔ تو یہ سنت طریقہ آ رہا ہے۔
میں نے دیکھا آپ نے اللہ اکبر نماز پڑھائی، چھٹی یا پانچویں، اللہ یہاں سے میرے خطا معاف کرے، یا پانچویں یا چھٹی لائن میں ایک بندے نے نماز پڑھی، حضرت منبر پہ بیٹھے، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، تو نماز میں بہت زیادہ 3 دفعہ عملے کثیر کیا، تیری نماز فاسد ہو گئی ہے، نماز دوبارہ لو۔ میرے شیخ تو نماز پڑھا رہے آگے، کیسے پتہ چل گیا؟ تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جو صحیح ولی کامل ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وراثت روحانیہ، وراثت جسمانیہ اور روحانیہ، وراثت علمیہ رب کائنات محبوب کے سینے سے عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اہل دل کہتے ہیں طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی کامل ولی ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ آخری بات عرض کروں، میرے آقا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت و بصارت ایسی تھی، ایک واقعہ عرض کروں، 5,500 سال تاریخ میں پیچھے لے کے جا رہا ہوں آپ کو میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کس کر سنگلوں سے باندھ کر جو ہے نا منجنیک میں، یعنی کس طرح باندھا، مفسر فرماتے ہیں ٹانگیں جو ہے وہ کمر سے اور پاؤں یعنی اس طرح ہاتھ باندھے اور گردن پاؤں کے ساتھ، یعنی بالکل گول مٹول، یعنی گیند کی طرح جو ہے نا وہ باندھ کر نا منجنیک میں رکھا۔ منجنیک میں کہتے ہیں کہ توپ کی طرح وہ رسی کھینچتے اور گولا جو ہے نا وہ اس طرح دور جاتا ہے، کیونکہ آگ اتنی بڑی جلائی تھی، 40 گز لمبی، 30 گز چوڑی، اور اتنی آگ تھی کہ آسمان پہ اس سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو جل کر جو ہے وہ اس کے اندر گر جاتا، اتنی تپش تھی۔ اب اس کو لالے پڑ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے تو آگ میں کون بھائی کا لال ڈالے، وہاں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو شیطان بڑا بے باریش سفید داڑھی والا بزرگ من کے بڑا لعین خبیث ہے، آیا، اس نے مشورہ دیا کہ منجنیک بناؤ، اس میں رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ جب رب کائنات کے اس پیارے محبوب خلیل کو ڈالا گیا نا، تو رب کائنات نے ید قدرت سے حقیقت آگ کو تبدیل فرما دیا۔ آگ کا کام ہے جلانا، رب کائنات نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، قید لگا دی۔ تفسیر مظہری والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی احراری نقشبندی فرماتے ہیں کہ علی ابراہیم کا لفظ اگر نہ لاتا، قید نہ فرماتا، نہ مقید نہ کرتا، تو رب کائنات کی جلال کی قسم ہے کہ قیامت تک آگ کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی، کبھی بھی روٹی نہ پکا سکتی بھائی۔ اور پھر آپ کو پتہ کہ ٹھنڈ بھی انسان کو کسی وقت لگے نا تو زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا ٹھنڈی تو ہو جا مگر سلامتی والے ہو جا، بردم و سلامت۔ فرمایا ٹھنڈی بھی ہونا اور سلامتی والی بھی ہونا، میرے محبوب کو کہیں میرے خلیل کو ٹھنڈ نہ لگے۔ میرے جب خلیل گئے نا تو وہ انگارے، جس طرح یہ گلاب کے چہکتے مہکتے پھول ہے نا، وہ انگارے آگ کے جو ہے وہ پھول گل و گلزار بن گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ نقطہ سمجھانا تھا، جب منجنیک میں ڈالا گیا نا تو رب کائنات کی بارگاہ میں فرشتوں کی چیخیں نکل گئے، اے اللہ تیرا خلیل اور آگ میں جا رہا ہے، ہمیں اجازت دے ہم جائیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ تو صحیح، میرے خلیل کو جا کے پوچھو تو صحیح کوئی حاجت ہے؟ اما الیک فلا، کوئی حاجت نہیں، بھاگ جاؤ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یاد رکھو نبیوں کے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ ہم محتاج ہیں رسول کے بھی، اور جب رسول دنیا سے منتقل ہو گئے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بعد میں نبی نہیں آئے گا، ہم ولیوں کے بھی محتاج ہیں، نائب نبی کے بھی محتاج ہیں، کیونکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جاؤ نبی کی بارگاہ میں گناہ کر کے آ جاؤ۔ تو مفسر یہاں ہی میرے پیر و مرشد مربی الحرامہ پیر ارچی مبارک سے کسی نے پوچھا کہ آج ہم کیا کریں؟ فرمایا جو کامل ولی ہیں، وراثت انبیاء سے جو ہے وہ رب کائنات نے ممتاز کیا ہے، نوازا ہے،
آج بھی کوئی مرید گناہ کر لے تو اپنے شیخ کے قدموں میں آ جائے. وہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی صفت سے متصف ہے. رحم کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، تیرے گناہوں کو دھو دے گا. تو عرض کرنے کا مقصود ہو جبریل علیہ السلام آئے. اصل نقطہ سمجھانا ہے اور سارے آج معراج کا لب لباب ہے. کہتے ہیں نا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. آج ہم قدم مصطفیٰ پہ پہنچنا ہے اور یہ واقعہ آخری ہے. جبریل علیہ السلام آئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ جبریل ہوں، میری پرواز وہاں تک ہے جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، اگر کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ. آپ نے کہا اما الیک فلاح. اس وقت قاضی ثناءاللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اور دیگر محققین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو امانتاً صلب میں حضور کا نور مبارک تھا، وہ انہو والسمیع البصیر کی صفت سے متصف تھا. یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، وہ سارا منظر سماعت بھی کر رہا تھا. جب یہ سن لیا نا جبریل علیہ السلام کو فرمایا اما الیک فلاح، یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب سدرۃ المنتہا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے. سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کا درخت ہے، منتہا آخری حد جبریل علیہ السلام. وہاں پر جب کھڑے ہو گئے نا فرمایا حتیم سے ام ہانی کے گھر سے حتیم میں، حتیم سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ اور پھر آگے سفر کر کے سدرۃ المنتہا. جبریل اب کیوں جاری چھوڑ رہا ہے؟ عرض کی ہے اللہ کے پیارے نبی اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ کے تجلیہ ذاتیہ اور صفاتیہ سے میرے پر جل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے آقا مسکرائے، فرمایا جبریل آج سے 5,500 سال پیچھے تو چلا جا، جب میرا نور مبارک میرے جد اعلیٰ کے صلب میں تھا، میں تو تیرے مکالمے کو سن رہا تھا. تو میرے جد اعلیٰ کو کہہ رہا تھا کہ میری پرواز وہاں تک ہے جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا. آج میری شان کو دیکھنے کیا جبریل تو بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں پر میری پرواز ہے. اگر تیری کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ اے میرے محبوب دن قیامت کے پل صراط ہو، تلوار سے تیز ہو، بال سے باریک ہو، مجھے اللہ سے اذن لے دے، شرف یعنی شرف مقام عطا کروا دے، یہ بخشش کروا دے کہ آپ کی امت جب گزر رہی ہو میں سارے کے سارے پر کھول دوں، میرے پروں سے گزر کر جنت میں چلے. یہ ہے حقیقت محمدیہ کہ جبریل نوریوں کا سردار وہاں تک نہ گیا اور وہاں پر میرے محبوب جسدن و روحن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیر کر کے آئے. کعبہ قوسین، کعبہ قوسین عربی میں کہتے ہیں، سندھی میں کہتے ہیں بھاکڑ ڈالنا، ہم کہتے ہیں جی جفا ڈالنا، پنجابی میں گلے ملنا، مصافحہ اور معانقہ گلے ملنا عربی میں. تو رب کہنا کعبہ قوسین، یہ تیر کمان کے دو یعنی تیر جب کھینچا جاتا ہے نا دو کنارے مل جاتے ہیں. رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے گلے لگایا اور اتنا گلے لگایا، اتنا اپنے بازو ید قدرت سے اتنا دبایا کہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی ید قدرت جب پشت پہ آئی نا اللہ نے سینے سے لگایا تو میرے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی. تو یہ ہے میرے آقا کی شان، یہ ہے حقیقت محمدیہ. اس حقیقت محمدیہ کو عقیدے کی صورت میں جو اپنے سینے میں بسائے گا اسے معراج انسانیت ہو جائے گی، اسے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ملے گی، اسے فنائیت ملے گی. یاد رکھو آج یہ سارا کچھ اگر حاصل کرنا ہے تو آخری بات عرض کروں شیخ کامل کے قدموں سے دور ہٹنے کے بغیر نہیں ملے گی. سبحان اللہ. یعنی قدموں سے چمٹ جاؤ، اپنی جان کو فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی. کیوں کہ ولی نبی کی ذات میں فنا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فنا اتنا تو مقام روحانیت
وہ تو جا کر ظاہر ہی نہیں کرتا ہے نا، قرب قیامت ہے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تجھے منظور ہے پردہ، مجھے پاسے عطا کرنا، میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ والے تو آنکھیں بند کر کے کھولتے ہو تو جب ہم محبوب کا دیدار نہیں کرتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کامل ولیوں کے لڑ لگو گے تو یاد رکھو، پھر صدیقی صدق رکھو گے، سچے اور سچے رہو گے، منافقت نہیں کرو۔ اگر منافقت کرو گے تو پھر نور نہیں ملے گا۔ وہ نور مصطفیٰ آج نبوت کا نور نہیں ہے، یاد رکھو قیامت تک نبوت کا نور نہیں ہے۔ وہ اب برنگے ولایت، جب دروازے نبوت بند ہو گیا نا، اب برنگے ولایت حسن اولئک رفیقہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ وہ نبوت کا نور ٹرانسفر ہو گیا ہے ولایت کے نور میں۔ وہ کسی غوث کی صورت میں من یجدد لہا دینہا، ہر صدی کے آخر میں یا ابتدان جو ہے وہ مجدد وقت آتا ہے۔ یہ نور برنگے ولایت اب نبی کا نور چل رہا ہے۔ تو نبی کے نور کو، خدا کی وحدانیت کے نور کو اگر حاصل کرنا ہے تو ولایت کے نور کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی حقیقت کو سمجھنے اور ظاہراً و باطناً ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا